برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی نشست میں قرآن مجید سپارہ نمبر 28 اور قرآن مجید کی 62 نمبر صورت یعنی سورۃ الجمعہ، سورہ جمعہ کے حوالے سے چند ضروری گزارشات عرض کرنا مقصود ہے۔ سورہ جمعہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس سورہ مبارکہ میں جمعہ سے متعلق اہم حکم اور اہم تعلیمات کا بیان ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، 2 اس کے رکوع ہیں، 11 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی عقائد، اعمال، عبادت، معاشرت، اخلاقیات، ان 4-5 بنیادی حوالوں سے پالیسی ساز کہ جن کی بنیاد پر مسلمانوں کی زندگی کی حکمت عملی بننی چاہیے، ایسی بنیادی تعلیمات عطا کی ہیں۔ سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے، اس تھوڑے سے وقت کے اندر اس سورت کے چیدہ مضامین آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے، بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیں۔ آغاز اللہ رب العزت کی تسبیح سے ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنے کے مہینے ہیں۔ خوب وظیفہ بنایا جائے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کو۔ جن جن کلمات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جن کلمات میں تسبیح کا ذکر ہے انہیں خوب اس مہینے میں پڑھا جائے۔ اور ہم کیوں نہ پڑھیں کہ آسمان و زمین کی ہر شے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ اور اگر ہم تسبیح الہی نہیں بھی کریں گے تو اس سے اللہ رب العزت کی شان اقدس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارے علاوہ لاتعداد مخلوقات جو ہمارے حساب سے لا تعداد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر ایک کی تعداد ہے، وہ تسبیح میں لگی ہوئی ہیں۔ گویا کہ سورہ جمعہ کا آغاز تسبیح سے کرنا، اس میں یہ نکتہ بھی ہو سکتا ہے واللہ عالم کہ جمعے کا دن بھی اللہ کی خاص تسبیح کا دن ہے۔ اور وہ اللہ کیسا ہے، وہ رب کون ہے؟ الملک جو بادشاہ ہے، القدوس جو مقدس ہے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ کہ اس ملک، قدوس، عزیز، حکیم اللہ کی تسبیح اسی کی ہو سکتی ہے، کائنات میں کسی اور کی ویسی تسبیح ممکن نہیں ہے۔ تو اس رب نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب علیہ السلام کو اس امت میں نبی بنا کر مبعوث کیا۔ اگلی آیت میں اسی کو بیان فرمایا کہ وہی اللہ ہے، وہی ملک، وہی قدوس، وہی عزیز، وہی حکیم اللہ ہے جس نے امیوں کے اندر، امیین یعنی وہ قوم جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی، عرب کی قوم تعلیم اور پڑھائی کے میدان میں اپنے زمانے کی اس وقت سب سے گئی گزری قوم تھی، کہ جن میں خال کوئی بندہ، پوری قوم میں کوئی ایک آدھا بندہ، پورے قبیلے میں کوئی لکھنا پڑھنا جانتا تھا، ورنہ ساری قوم ان پڑھ ہے۔ ایسی ان پڑھ قوم کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو بھیج دیا، اپنے رسول کو بھیجا جو اسی قوم میں سے، عرب میں سے تھے، جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن آیا، اقرأ بسم ربک کا پیغام لے کر آیا، اور جو ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو قرآن و حکمت کی تعلیم عطا کرتے ہیں۔
اب اللہ کے نبی نے جو آ کے تعلیم کے چراغ روشن فرمائے، حقیقی علم عطا فرمایا، جبکہ اس سے پہلے قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ پوری قوم کھلی گمراہی کے اندر پڑی ہوئی تھی، ہر طرح سے گمراہی موجود تھی، لیکن سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود پر نور کی برکت سے جب آپ نے تعلیم کا آغاز کیا، جب دنیا سے پردہ فرمایا، تو ہر مسلمان پڑھا لکھا تھا، بچہ بھی کیوں نہیں ہے تو وہ بھی بچے بھی قرآن کے حافظ بن گئے تھے، اور پوری قوم دنیا کی، پھر دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا میں علم، سائنس، ترقی کے میدان میں مسلمان صدیوں تک سب سے آگے رہے ہیں، اور پورا یورپ، پوری دنیا، تمام مصری تہذیب کے باشندے، فارسی تہذیب کے، ہند کی تہذیب کے، چینی تہذیبوں کے، یونانی اور رومی تہذیبیں، سب کی سب وہ اگر علم کی روشنی لینے آتی تھی تو مسلمانوں کے سامنے زانو تلمس ٹیکتے تھے، تو ان کو سائنس اور علم اور ہر طرح کی روشنی ملا کرتی تھی۔ بنیاد رکھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو گویا کہ ہمیں یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تم میں اپنے ایسے عظیم نبی کو بھیجا ہے، ان کی قدر کر لینا۔ اور آج امت مسلمہ نے قدر نہ کی، اوروں کے طریقے اپنانا شروع کر دیے، اوروں کے چال چلن سیکھ لیے، اپنی چال، اپنی تہذیب کو بھول گئے، اوروں کے دن منانے شروع کر دیے، جو اوروں نے اپنے دماغ کے مطابق، وحی سے محروم بیچاروں نے، جن کے پاس یہ وحی کی، قرآن کی تعلیم نہ تھی، وہ بیچارے وحی سے محروم، دنیا کے فلسفوں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والے، انہوں نے جو زبان پہ امت کے جملے جاری کیے، امت وہی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو ہمیں اپنے نبی کی اللہ قدر نصیب فرمائے کہ اللہ کے نبی نے آ کر انسانوں کو تعلیم سے روشناس کروایا۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنے عظیم نبی کی تم امت ہو، اتنا عظیم نبی تمہیں عطا کیا ہے، تو لہٰذا اس امت کو بھی اگر یہ واقعی نبی کا کلمہ پڑھنے والی، ماننے والی ہے، تو امت کو پھر نبی کی طرح تعلیم میں، حیا میں اور پاکیزگی میں، پاک دامنی میں، سمجھداری میں، اپنے وزڈم میں اور اپنی دور اندیشی میں، پھر امت کو بھی نبی کے راستے پہ چلنا چاہیے، نہ کہ ان کے راستے پر کہ جن بیچاروں کے پاس سوائے چند الفاظ کے اور ان کو کائنات کا کچھ علم نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ لوگ گمراہی میں تھے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور یہ تو اہل عرب کا حال بتا دیا کہ اہل عرب پہلے جاہل تھے، اللہ نے نبی کو بھیج کے تعلیم عطا کی، اور پھر ان کے بعد والے بھی ایسے ہیں کہ جو ان کے بعد آ کے ان سے مل جائیں گے۔ یہ آخرین سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق اس میں اہل عجم مراد ہیں، کہ تمام اہل عرب بھی اللہ کے نبی کے نبوت والے علم سے جب روشن ہو جائیں گے تو عجمی انسان بھی ان میں شامل ہو جائیں گے، بعد کے عجم۔ بعض نے فرمایا تابعین مراد ہیں، بعض نے فرمایا قیامت تک آنے والی پوری امت مسلمہ شامل ہے، جو بھی کلمہ پڑھے گا وہ اس آیت کے حکم میں شامل ہو جائے گا، جبکہ کلمہ پڑھ کے وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کی کوشش بھی کرتا ہو، نیک ایمان اور نیک عمل کی طرف آتا ہو۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ جمعہ پڑھی، تلاوت فرمائی، تو ایک صاحب بول پڑے کہ یا رسول اللہ یہ آخرین کون ہیں، یہ بعد میں آنے والے کون ہوں گے جن کی وجہ سے دین زندہ ہوگا، جن کی وجہ سے دنیا میں علم پھیلے گا؟ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا یا ان کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اس کی قوم میں سے ہوں گے، یعنی اہل عجم میں سے ہوں گے، اور عجمی ایسے مسلمان آئیں گے کہ جو اسلام کے دنیا میں پھیلنے کا سبب بن جائیں گے۔ اور بہت سے علماء فقہا کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ حضور کی بشارت پوری کروائی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، کہ اس وقت سے 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اس سے لے کر آج تک اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کو اہل عجم میں غالب فرمایا ہے، بلکہ پوری دنیا میں دین کے فہم اور دین کے ذوق کو پھیلایا ہے۔
لیکن قیامت تک جو مسلمان بھی اس راہ پہ چلے گا اس آیت کی بشارت میں شامل ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پھر مذمت ہے یہود و نصارہ کی، خاص طور پر یہودیوں کی۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال کہ جن کو تورات عطا کی گئی تھی، یہود کو، بنی اسرائیل کو، لیکن انہوں نے اس تورات کے بوجھ کو، اس تورات کو سنبھالا نہیں۔ تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت تھی، لیکن انہوں نے اس بشارت کا انکار کر دیا۔ تورات میں حکم تھا کہ اللہ کے حلال کو حلال جانو، اللہ کے حرام کو حرام جانو، انہوں نے اس پابندی کو بھی چھوڑ دیا۔ تورات میں حکم تھا کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لے کر آنا اور ان کے دین کی مدد میں لگ جانا، یہودیوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو اس طرح بہت ساری یہود کے اندر قباحتیں تھیں، برائیاں تھیں۔ اللہ رب العزت یہود کی نفی کرتا ہے کہ یہود جو اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے کہتے تھے، اور مدینے کے اندر بھی جو یہود تھے، اور آج بھی یہود و نصارہ اپنے آپ کو ذرا زیادہ ہی پڑھے لکھے قرار دیتے ہیں، اور شاید امت مسلمہ بھی ان کی طرف اسی نگاہ سے، ذہن سے نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہے، لیکن اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ان کی مثال ایسے کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے ایک گدھا ہے اور گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دی جائیں۔ اب ایک گدھا بے زبان جانور، اس کے اوپر 200 کتابیں، دنیا کے بہترین علوم و معارف کی کتابیں گدھے کے اوپر لاد دی جائیں تو اس گدھے نے اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا۔ وہ چاہے پوری دنیا کے علوم کے خزانے ہی گدھے کی پیٹھ پہ کیوں نہ لادے جائیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے پیٹھ پہ جو بوجھ لادا گیا ہے یہ پتھر کنکر ہیں یا ہیرے جواہرات کائنات کا خزانہ ہے۔ تو مثال یہ دی کہ یہود بھی ایسے ہی تھے کہ جن کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا تھا وہ وحی کا علم پیغمبروں کے ذریعے ملا تھا، لیکن انہوں نے اس علم کی قدر نہیں کی، اس علم پر عمل نہیں کیا۔ اور امت کے علماء بہت سارے مفسرین جن کے نام گننا بھی ابھی مشکل ہے، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ قیامت تک یہ حکم ہر اس قوم کے لیے ہوگا کہ جو قوم یہود جیسا عمل کرے گی، کہ ان کو اللہ نے علم بھی دیا، جیسا کہ ابھی پہلے آیت گزری کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے علم نبوت عطا کیا، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، سمجھداری اور دانشمندی کا علم ہے۔ لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ان علوم نبوت کی ہم قدر کر رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں، ہر گھر میں قرآن ہے، ہر دکان میں بھی شاید قرآن کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوگا۔ ہر مسلمان قرآن کو جانتا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کو جانتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کا ہمیں علم ہے، لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو قرآن و سنت کا علم دلوانے کے لیے ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا وقت، ہماری محنت اور کوشش کتنی لگتی ہے، اور دنیا کی چیزیں جو عصری علوم ہیں، ناجائز نہیں ہیں، جائز ضرورت کے علوم جائز ہیں، ان علوم کو پڑھانے میں مال، جان، وقت کتنا صرف ہوتا ہے، اور قرآن و سنت کو پڑھانے میں کتنی فکر اور کتنا وقت صرف ہوتا ہے۔ تو قرآن ہمارے سامنے یہ مثال دیتا ہے کہ دیکھو اس قوم نے اللہ کے نبی کے جو عطا کردہ علوم ان کو دیے تھے ان کی قدر نہیں کی، تو ان کی مثال گدھوں جیسی ہو گئی ہے کہ یہ ان کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے۔ اب گدھا وہ کیسی ایک مخلوق ہے کہ جتنا مرضی اس کے سامنے علم کی کتابیں کھول کر رکھ دی جائیں لیکن وہ اس سے بے بہرا ہوگا اور کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اس قوم کی مثال بہت ہی بری ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والی ہے۔ اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ یہودی ان تمام برائیوں کے باوجود اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں، حالانکہ انبیاء کی تعلیم کو چھوڑ دیا، تورات کا انکار کر دیا، تبدیلیاں اس میں کر دیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ ان تمام برائیوں کے باوجود یہودی کہتے تھے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں اور ہم اللہ کے سب سے قریبی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے چیلنج کیا قرآن میں،
اے نبی جی آپ ان سے کہیے، ان یہودیوں سے کہیے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ساری دنیا کے مقابلے میں اللہ کے سب سے محبوب ہیں، فتمنوا الموت، تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دیکھو، کیونکہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے موت، اس کے لیے مر جانا کوئی بری چیز نہیں ہوتی، بلکہ موت تو اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ تو لہٰذا اگر تم کہتے ہو کہ تم ہی سچے ہو اللہ کے محبوب، تو موت مانگ کر دیکھو۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر یہ ان میں سے کوئی یہودی اس وقت موت کی تمنا کر لیتا تو فوراً اللہ اس کو موت دے کے جہنم میں پھینک دیتا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ ہرگز کبھی موت کی تمنا یہ خواہش نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے کرتوتوں کی بنا پر، بما قدمت ایدیہم، اپنے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کر چکے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ موت تو ہمارے لیے عذاب کا پیغام لائے گی، ادھر ہم مریں گے، ادھر عذاب شروع ہوگا، لہٰذا یہ کبھی بھی موت کی تمنا یا موت کی خواہش نہیں کر سکتے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اور فرمایا اللہ ظالموں کو بہتر جاننے والا ہے۔ پھر پیغام دیا کہ دیکھو، یہ پیغام یہود، صرف یہود کو نہیں بلکہ ہر مسلمان کو ہے۔ قل، اے نبی جی ان سے کہیے، ان الموت الذی تفرون منہ، کہ وہ موت جس سے تم ڈر کر بھاگتے ہو، موت کے نام سے راہ فرار اختیار کرتے ہو اور موت سے بچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت وہ چیز ہے جو تم تک پہنچ کر رہے گی، تمہیں موت آ کر رہے گی، اور پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قصہ ختم نہیں ہوگا۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ، ہر چیز چھپی اور اعلانیہ جاننے والے عالم اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پیش کیا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو تم دنیا میں کام کرتے تھے ان کاموں کے بارے میں تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یعنی یہ قصہ یہاں ختم نہیں ہوگا بلکہ پھر تو آگے حساب و کتاب بھی ہونے والا ہے۔ دنیا کی زندگی میں حساب و کتاب نہ ہوا تو آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ دنیا میں جواب دہی کا مرحلہ نہ آ سکا تو آخرت کی جواب دہی سے کون بچائے گا؟ دنیا میں جرم کر کے ایک مجرم رشوت دے کے بچ جاتا ہے، ایک مجرم سیاسی اثر و رسوخ اختیار کر کے بچ جاتا ہے، ایک مجرم وہ قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بچ جاتا ہے، ایک مجرم اپنے زور اور زور بازو اور طاقت کی بنیاد پہ بچ جاتا ہے، یا قانون خود ہی اس مجرم کو استثناء دے دیتا ہے۔ دنیا میں تو قانون کی زد میں آنے سے بچنے کے لیے مجرموں نے بے شمار حربے دھندے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا ارشاد ہے کہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آخرت میں ہر عمل کی جواب دہی انسان کو بھگتنی پڑے گی۔ اب یہ خطاب یہود سے بھی ہے، یہ خطاب ہنود سے بھی ہے، یہ خطاب نصارہ سے بھی ہے، اور یہ خطاب امت مسلمہ سے، مجھ سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے، کہ ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ اس لیے یہ سورہ جمعہ کا پہلا رکوع یہاں مکمل ہوا، اور اس پہلے رکوع کا خلاصہ یہ بنا کہ تم یہود و نصارہ اور ان نافرمانوں کے راستے پر مت چلو، اللہ کے نبی کے قرآن اور فرمان پر، آپ کی سنت پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ صرف نماز کی سنتوں پر عمل نہیں کرنا، بلکہ اپنے عقائد میں، اپنے معاشرت میں، اپنے اخلاقیات میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے لباس میں، اپنے خوراک غذا پوشاک میں، اپنے اولادوں کی تعلیم و تربیت سے لے کر شادی بیاہ کی رسموں تک اور موت تک، قبر کے بننے تک کہ قبر کیسی بننی ہے، ہر چیز قرآن و سنت میں بیان کردہ ہے۔ اسی کو اپناؤ، اسی میں خیر ہے، ورنہ اپنے عمل کی جواب دہی کے لیے ہر انسان پیش ہوگا، کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ بڑے بڑے اس دن بڑے بڑے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوں گے اور لوہے کے گرز سے ان کو مار رہے ہوں گے، جسم ٹکڑے ہوگا لیکن دوبارہ جوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ موت کو موت نہیں آنی۔ اب اس پہلے رکوع میں یہ عبرت کی بات سمجھا کر، اصولی بات سمجھا کر، اگلے رکوع میں ایمان والوں کو تعلیم و تربیت دی جا رہی کہ دیکھو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعۃ المبارک کے دن اذان دی جائے
نماز کے لیے پکارا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، کوشش کرو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور یہاں صلاۃ سے مراد جمعہ کی نماز، جمعہ کے دن کو جمعہ کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اجتماع ہوتا ہے، جمعہ کے دن ہی اللہ نے تمام انسانوں کو قیامت میں جمع کرنا ہے، یا اس نماز کا نام جمعہ ہے اسی مناسبت سے اس دن کا نام یوم الجمعہ ہے، یا کعب ابن مرہ نے سب سے پہلی مرتبہ لوگوں کو اکٹھا کر کے نام جمعہ رکھ کے اللہ کے حضور عبادت پیش کی، اس بنا پہ نام رکھا گیا۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جب پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز ادا کی تو باقاعدہ جمعہ کی نماز کا آغاز ہو گیا، اور اذان دی جاتی تھی عربی کے خطبے سے پہلے، یا پہلے شروع میں جمعہ کی نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ تو جب جمعہ کی نماز سے پہلی والی اذان، یعنی آج کل کے ماحول میں، آج کل کے حالات میں دوسری جمعہ کی اذان، جب وہ اذان ہوتی تھی تو پھر تمام امت مسلمہ کے لیے لازم تھا کہ اب کاروبار، آرام، خرید و فروخت، اب اپنے فنکشن، اپنے دفتر، اپنے تعلیمی ادارے، اپنے آفیسز، اپنی کھیتی باڑیاں، اپنے مارکیٹ، سب کو بند کر دے۔ اب جس نے جہاں جمعہ ادا کرنا ہے اس جمعہ کی نماز کی تیاری میں لگ جائے۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا مکروہ تحریمی، یعنی حرام کے قریب ہے۔ اور اب اس سے مراد کون سی اذان ہے، تو اس پر بھی فقہا کا اجماع ہے کہ آج جو جمعہ کی دوسری اذان ہوتی ہے جو عربی خطبے سے پہلے دی جائے گی، اس اذان کے بارے میں تو قرآن اتر آیا کہ جب یہ اذان وقت ہونا شروع ہو جائے تو اب سب کام چھوڑ کے نماز کی طرف آ جاؤ۔ لیکن علماء کا اتفاق ہے کہ جو پہلی اذان دی جاتی دور عثمانی میں جو شروع کی گئی، اس لیے کہ لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، جب لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو پہلی اذان کافی نہ رہی، پھر اس کے بعد ایک اور اذان کا اضافہ کیا گیا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ جو وجہ پہلی اذان جو حضور کے زمانے میں تھی اس اذان کے لیے نماز کا حکم تھا، اب یہی حکم وہ اس اذان کے لیے ہے جس کو آج ہم پہلی اذان کہتے ہیں، جو ہو چکی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس مسجد میں نماز ادا کرنی ہوگی اس کے لیے یہ مسئلہ یہ لازم ہے، یہ واجب ہے کہ جس مسجد میں اس نے نماز جمعہ کی ادا کرنی ہوگی اس مسجد کی پہلی اذان کے بعد اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے خرید و فروخت، اپنی چیزیں، اپنے مصروفیات کو اسی وقت چھوڑے، اور اگر اس کی نماز کی تیاری ہو چکی ہوئی ہے، لباس پہن لیا، غسل کر لیا، باوضو ہو گئے، اگر نماز کی تیاری ہے تو پھر مسجد کی طرف چل پڑے، اور اگر نماز کی تیاری نہیں ہے تو پہلی اذان کے بعد ہی نماز کی تیاری کو شروع کر دے۔ اور اب اس کے لیے حرام ہے کہ وہ دنیا کے کاموں کے اندر مشغول ہو۔ خالق فرماتا ہے کہ جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو پھر تم فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف آؤ۔ یہاں دوڑ کر آنا مراد نہیں ہے، سعی کے معنی دوڑنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں دوڑنا مراد نہیں، یہاں نماز کی تیاری کے لیے کوشش کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ حکم ہے جب تم نماز کے لیے آؤ تو باوقار طریقے سے آؤ، دوڑتے ہوئے نماز کے لیے آنا منع ہے۔ ایک صحابی آپ کو نماز کے دوران پیچھے سے تیز دوڑنے کی آواز آئی، سلام پھرنے کے بعد پوچھا کون دوڑا؟ جی عرض کیا کہ میں نے رکعت چھوٹ جانے کے خوف سے دوڑ لگائی تاکہ جماعت کی رکعت مجھے مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایسی صورت میں تم نے دوڑنا نہیں ہے، باوقار طریقے سے آرام سے چل کر آنا ہے، جو نماز جماعت کے ساتھ مل جائے وہ پڑھ لینا، اور جو رکعات رہ جائیں وہ امام کے سلام کے بعد ان رکعات کو مکمل کر لینا، نماز پوری کر لینا۔ لیکن دوڑ کر آنا نماز کے لیے یہ وقار کے خلاف ہے۔ اسلام نے ہر حالت میں وقار کو، طمانینت کو اور انسانی عظمت و شرافت کو ہر حال میں برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ فرمایا دیکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا کے کام چھوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے اگر تمہیں اس کا علم ہے۔ اور پھر کیا ہے، جب نماز ادا ہو جائے
نماز ادا ہو جائے تو پھر کیا ہو، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اگر جمعے کی نماز ادا کر لی، سنتیں وغیرہ مکمل نماز ادا ہو گئی، اب چاہو تو اپنی دکان پر بیٹھ جاؤ، جا کر اپنے آفس میں چلے جاؤ، اپنی کھیت میں چلے جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے جاؤ، آرام کرنا ہے آرام کر لو، لیکن یہ نماز کے ادائیگی کے بات ہے۔ اب اسلامک اکانومی پالیسی کیا ہے کہ جب دین کا حکم آ جائے تو اب کوئی معیشت نہیں، اب بیوی بچوں سے بھی ناطہ توڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا، آرام چھوڑ کر حاضر ہونا ہوگا، کیونکہ اب آخرت کی خاص تیاری اور عبادت کا حکم آ گیا۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کی خاطر دین کو قربان کر دے، دنیا کی خاطر نماز کو قربان کر دے، اور یہ بہانہ بنائے کہ دیکھو میں دکان پر، کاروبار میں، بزنس میں لگا ہوں، یہ بھی تو میں بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں، اور اس کے حلال کمانا بھی تو عین عبادت ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ رزق حلال بلا شبہ عین عبادت ہے، اور عبادت و ثواب کا عمل اس کے حلال کمانا، لیکن فرمایا کہ طلب کسب حلال فریضۃ بعد الفرائض، کہ حلال روزی کمانا یہ دیگر فرائض کے بعد فرض ہے۔ جب دیگر فرائض کا وقت آ جائے، نماز کا وقت آئے، تو پھر اب باجماعت نماز پہلا فرض ہے، اب کمانا فرض نہیں ہے۔ جب زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو تو اب حج کرنا پہلا فرض ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ دینا پہلا فرض ہے۔ جب رمضان کے روزے آ جائیں تو پھر رمضان کے روزے رکھنا پہلا فرض ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دینا، یا رزق حلال کمانا، یا سماجی خدمات انجام دینا، یہ اب بعد کا فرض ہے، اس لیے کہ پہلے اللہ کا جو فرض ہے اور اس کا حق ہے۔ تو پہلے جب نماز پڑھ لو، اب تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد سمجھو کہ بس اب ہمارا دین سے رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد سے نکلتے ہی پھر تم کہو کہ شاید اب ہمارا دین اسلام تو مسجد تک ہی تعلیم دیتا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ تم اپنے دنیا کے کاموں میں لگ بھی جانا تو یاد رکھنا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اس وقت بھی اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو معلوم ہوا کہ دین کا تعلق اور رشتہ صرف مسجد یا نماز تک نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں دین پھیلا ہوا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ جمعہ کا ارشاد فرما رہے تھے۔ اوائل اسلام کی بات تھی، ابھی اہل ایمان کو یہ مسئلہ مکمل معلوم نہ تھا، عام درس کی طرح جمعے کے خطبے کو بھی انہوں نے سمجھا کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو اٹھ کے جا سکتے ہیں۔ اسی دوران باہر سے آواز لگی، حضرت دحیہ کلبی صحابی رسول ایک بڑا قافلہ، تجارتی قافلہ لے کر آئے، قحط کا زمانہ تھا۔ اب جو لوگ حضور کا جمعے کا خطبہ سن رہے تھے تو وہ خطبہ چھوڑ کر اس قافلے کی طرف لپک گئے، سوائے 10-12 یا چند صحابہ اکرام کے جن میں خلفائے راشدین میں شامل تھے، باقی چلے گئے۔ چند مرد چند خواتین باقی رہ گئی، اور وہ وہاں جا کر تجارتی قافلے کے پاس چلے گئے تاکہ اس سے خرید و فروخت کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل پر ان کی اصلاح فرمائی، تنبیہ فرمائی کہ دیکھو جب تجارت یا کوئی لعب کا کام ہوتا ہے تو یہ تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہ جو اللہ کے ہاں تمہیں اجر ثواب ملنے والا ہے وہ اجر و ثواب تمہاری تجارت سے اور تمہارے دنیا کے ان کاموں سے بہت بہتر ہے۔ اور باقی جہاں تک تعلق رزق کا ہے تو تم نماز چھوڑ کر سمجھو گے کہ شاید زیادہ کما لیں گے، حج چھوڑ کر سمجھتے ہو کہ شاید زیادہ کما لیں گے، زکوٰۃ نہ دے کے اگر یہ خیال کرو کہ شاید زیادہ سیونگ ہو جائے گی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو جب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان دین کی خاطر اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنی دنیا کو قربان کر دے؟ تو اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ اس بندے کو بے آسرا چھوڑ دے، کیسے ممکن ہے؟ جب اس نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے قربانی دی، یہ 5 وقت نماز کے لیے آتا ہے، اپنا کاروبار اور اپنی ضروریات، آرام، محنت چھوڑ کر آتا ہے، تو اللہ اپنے خزانوں سے اس کے رزق میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ سارے رزق کا مالک وہ ہے
رزق دینے والا وہ ہے، سب کو عطا کرنے والا وہ ہے۔ تو یہ سورہ جمعہ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ عرض کیا گیا۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت اس سورہ جمعہ کی ہمیں حقیقت نصیب فرمائے اور اس کی روشنی میں آج کے اس مبارک دن کی ہمیں قدردانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔